بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہی ہماری زندگی، موت، معاش و معاد، تقدیر و تدبیر، عقل و فہم، عزت و ذلت، دکھ سکھ، غرض سب پر مختار کل ہے۔ وہی خالق، وہی مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے حضور سب کو پیش ہونا ہے۔ اللہ پاک کے سوا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے مثل برابر یا اس کے مقابل سمجھنا، مثلاً نباتات اور جمادات کو معبود بنا لینا شرک ہے۔ جیسا کہ ہندوؤں نے تلسی کے پودے، برگد اور پیپل کے درخت کو، مٹی اور پتھر کے بے جان مورتیوں کو معبود بنا لیا، یا کسی جانور کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا، جیسا کہ ہندوؤں نے گائے اور سانپ وغیرہ کی پوجا کی، کسی نے آگ کے آگے سجدے کیے، یا کسی بیرونی طاقت کی پرستش کرنا، جیسے چاند، سورج، ستارے وغیرہ۔ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے مانند انسانی زندگیوں پر کوئی اختیار ہے اور یہ بھی ہمارے حاجات پوری کر سکتے ہیں، کھلا شرک ہے، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شرک ٹھہرائے، حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جس سے ہر انسان کو بچنا چاہیے۔ شرک کی مذمت قرآن مجید میں اکثر مقامات پر آئی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت کی، ان میں سے ایک بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اگرچہ تو مارا جائے یا جلایا جائے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ضروری 10 وصیتیں ارشاد فرمائی ہیں، جن میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، خواہ توحید پرستی کی وجہ سے کتنے ہی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جائیں، یہاں تک کہ کوئی مار ہی کیوں نہ ڈالے یا زندہ ہی کیوں نہ جلا دے۔ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے قبل بھی جس قدر اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر آئے، سب نے اپنی قوموں کو شرک اور بت پرستی سے روکا، انہیں جہالت سے نکالا اور علم کا نور دیا، کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی دکھائی، معبود باطل کی پرستش کی بجائے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی، ان کا اور سرکشی کی راہ سے ہٹا کر اطاعت اور فرما برداری کی ہدایت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے سب یہی تعلیم دیتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانو، صرف اسی کو قادر، متعلق، حاضر اور ناظر، زندہ اور قائم سمجھو۔ لیکن اکثر لوگ اپنے باپ دادا کی راہ چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے، وہ برابر شرک اور بت پرستی کے باطل عقیدوں میں مبتلا رہے۔ بالا آخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا، جو کتاب ہدایت ہے۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی سے روکا، سیدھا راستہ دکھایا اور سب سے بڑی غلطی یعنی بت پرستی سے باز کیا۔ ایک رب کو ماننے پر زور دیا اور بتایا کہ تم گناہ کچھ نہ کچھ سزا بھگتنے پر معاف ہو جائیں گے، لیکن شرک کسی قیمت پر معاف نہیں کیا جائے گا۔ توحید پرستی
پر اس قدر زور اس لیے دیا گیا کہ انسانی زندگی کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ اعلیٰ اخلاق، صالح اعمال، نیک اقوال اور منصفانہ معاملات صرف اس عقیدے پر مبنی ہیں، نیکی کی جزا اور بدی کی سزا۔ خیال اور مشکلات میں ساری کی امید صرف اسی عقیدے پر قائم ہے۔ احسان کی طرف رغب اور ظلم سے نفرت، آخرت کا خوف اور رحمت کی امید اسی عقیدے سے وابستہ ہے۔ آخرت میں سرخروئی اور کامیابی اس پر محصر ہے۔ اگر یہ عقیدہ موجود نہ ہو تو دنیا فتنہ و فساد، ہنگامہ و خوشزری، خود جان جائے، خود غرضی، مطلب پرستی، لوٹ ماری اور لڑائی جھگڑے کا گھر بن جائے۔ ان حالات کے پیش نظر توحید کا عقیدہ قائم رکھنا ضروری ہے، خواہ دین و ایمان کے دشمن توحید کے ماننے والوں کو سخت سے سخت سزائیں کیوں نہ دیں، مار ڈالنے کی دھمکی دیں، آگ میں ڈال دیں، سلگتے ہوئے کوئلوں پر لٹکا دیں۔ توحید کو چھوڑنا ہرگز جائز نہیں، کیونکہ زندگی اسی سے قائم ہے۔ لیکن اگر انسان کا ایمان نہیں اور ایمان کی بنیاد توحید پر نہیں تو زندگی کسی کام کی نہیں، اور یہ آخرت میں جہنم کا ایندھن بنے گا۔ بلا شبہ شرک تمام بدیوں کے جڑ ہے، گناہوں کا مبنی اور تمام گمراہیوں کا آغاز ہے۔ اس سے انسان کی اعتقاد ناقص ہو جاتی ہے، افعال و اعمال ادھورے رہ جاتے ہیں، اخلاق و اطوار گندے ہو جاتے ہیں اور سرتاپا زندگی غلاظت اور آلودگی میں غرق ہو جاتی ہے۔ انسان جب شرک کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ ایک کشتی میں سوار ہونے کے بجائے کئی کشتیوں میں سوار ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ حالات ہمیشہ ناپائیدار اور برباد کرنے والی ہیں۔ اس سے پریشانیوں میں اضافہ، زندگی اجرن اور چین و سکون۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اقتدار اور اعمال کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہمارے اقوال و افعال میں کہیں شرک کا عنصر تو موجود نہیں، تاکہ اس سب سے بڑے گناہ سے خود کو بچایا جا سکے۔